نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. یہ دین، یہ شریعت اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم سب کے لیے، اور یہ دین کو سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے کی محافل، ان کا انعقاد کرنے والے احباب، ان میں شریک ہو کے اپنی سماعتوں کو قرآن و سنت کے علم سے محظوظ کرنے والے احباب، ہر شخص قابل تحسین بھی ہے، قابل داد، اور یہ خالصتاً اللہ کی توفیق بھی ہے۔ اس دین سے تمسک، اس دین کے ساتھ جڑنا، اس دین کے ساتھ جوڑنا، جہاں علماء کی ذمہ داری ہے وہاں ہر کچھ شخص کی ذمہ داری بھی ہے جو جتنا بھی علم کے دین کے حوالے سے علم اور معلومات اپنے سامنے رکھتا ہے۔ ہر شخص جہاں وہ اپنے آپ کا مکلف ہے کہ میں دین پر عمل کر کے اللہ کے عادل پرو ہو جاؤں، وہاں وہ اپنے ماتحت احباب، ماتحت لوگوں کا بھی مکلف ہے کہ وہ ان کے دین کی فکر کرے، ان کے دین کو محفوظ کرنے کی سعی کرے، کوشش میں لگے، اور اس کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کے ساتھ تمسک، کتاب و سنت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے فہم کو بالائے طاق رکھ کر قرآن کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ وابستگی ظاہر کرنا، یہ ہے اصل میں اپنے دین کے تحفظ کا بہترین طریقہ، بہترین طریقہ۔ اس کو چھوڑ کے ایک شخص یہ سمجھے کہ میں اسلام کے دائرے میں رہ سکتا ہوں، یہ ممکن نہیں۔ اگر ان دونوں چیزوں کو چھوڑا، ان دونوں چیزوں سے کنارہ کسی بھی انداز میں کیا، وہ جزول ہو یا مکمل، وہ شخص دائرہ اسلام میں رہنے کے قابل نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے تو قانون اللہ نے بیان فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو نہیں چاہیے، مکمل اسلام میں چاہیے، مکمل اسلام۔ ایک قانون اللہ نے ایک اور بیان فرمایا، اندازہ لگا لیجیے اس سے کہ اگر ایک شخص چاہتا ہے نا کہ یار وہ شیطان بھی راضی رہے اور رحمان بھی راضی رہے، کچھ شیطان کی مانو کچھ رحمان کی مانو، کچھ نظام کہیں سے لے لوں کچھ نظام کہیں سے لے لوں، نظام چل جائے گا، ایسا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تم اگر معاشی نظام، سیاسی نظام، معاشرتی نظام، کوئی بھی سسٹم جو ہے کسی اور سے لیتے ہو، کچھ اسلام کا رکھتے ہو، اور یہ سمجھ لو کہ شاید ہمارا دشمن ہم سے راضی ہو جائے گا، اور وہ یہ سمجھے گا یار کچھ تو ہماری مان رہے ہیں نا، یہ چل رہا ہے، کہتا ہے نہیں، وہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم مکمل دائرہ کفر میں داخل نہیں ہو جاتے، مکمل یہودی اور مکمل عیسائی نہیں بن جاتے۔ وہ نام تو اپنا عبداللہ اور احمد رکھے، نام تو وہ اپنا جو ہے کوئی اور مسلمانوں والا رکھے، اور کردار سارا کافروں والا، اور وہ یہ سمجھے کہ میں مسلمان بھی ہوں، یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں۔
جہاں نام اسلام والا ہے، مسلمانوں والا ہے، وہاں کردار بھی اسلام اور مسلمانوں والا ہوگا تو انسان دائرہ اسلام میں رہنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اور یہی پیغام سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ یاد رکھیں کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، جب تک تم اللہ کی آیات کی تلاوت اور رسول کے ساتھ، رسول کی تعلیمات کے ساتھ بھرپور انداز میں جڑ نہیں جاتے، اپنے آپ کو جوڑ نہیں لیتے، اس وقت تک تمہارا اسلام محفوظ نہیں ہے۔ ہاں جڑ گیا، قرآن سے صحیح تمسک ہے، سنت کا صحیح فہم موجود ہے، پھر کافر زور لگا لیں، جتنا زور لگا لیں وہ تمہارا ایک بار بھی بانکھا نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اپنے آپ کو اللہ کے رسی کے ساتھ جوڑ لو، تھام لو مضبوطی کے ساتھ، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ پھر یاد رکھیں یہ سرٹیفکیٹ پھر میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، فقط ہدی الی صراط مستقیم، کہ ہم صراط مستقیم پہ آ چکے ہو۔ محترم بھائیوں، ایک فکر انتہائی خطرناک پروان چڑھتی جا رہی ہے، اسی ضمن میں اشارہ کر اس کے بعد کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ فہم قرآن اور فہم حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل کو سامنے رکھتا۔ کئی سو سال پہلے تو ایک فکر تھی نا کہ ہاں جی فلاں کی فکر ہے، فلاں کی سوچ ہے، فلاں کا فہم ہے، اس کو لے کے آتے تھے۔ آج ایک اور سوچ پروان چڑھ رہی۔ قرآن ایک الگ حقیقت ہے، سنت بالکل حقیقت ہے، وہی ہے، دونوں وہی ہے۔ ان کے مقابلے میں، تقابل میں کوئی بھی چیز لے کر آئیں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں، کسی بھی انداز کی حیثیت نہیں۔ ہمارے ہاں جو لوگ چند لفظ پڑھ لیتے ہیں ABCD کے، ان کو آ جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہلانے لگتے ہیں، تو ان کا جو پرابلم ہے، اور پھر یہ طبقہ یہ وہاں تک محدود نہیں ہے، یہ عام پھیلتا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے۔ کوئی بات قرآن و سنت کی بیان کی جائے تو اس کے مقابلے میں کہا جاتا ہے چونکہ ہم پڑھے لکھے ہیں تو ہمیں لاجیکلی سمجھائی جائے، ہمیں عقلاً سمجھائی جائے یہ بات کہ یہ ہماری عقل میں نہیں بیٹھ رہی، ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ عقل میں نہیں بیٹھ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن و سنت سے بڑھ کے تیری عقل ہے، تیرا فہم ہے، قرآن و سنت کم ہے۔ عقل میں آئے گا تو مانے گی، نہیں آئے گا تو رد کر دے گا، ایسا ممکن ہے نہیں۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ظاہری طور پہ انسان یہ سمجھے کہ یار میری عقل میں نہیں آ رہی۔ انسان کی عقل کوئی عقل کل تو نہیں ہے کہ ہر چیز اس کی عقل میں آ جائے، نہیں۔ قربان جائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کہ اتنی چیزیں ایسی تھیں اس دور میں کہ جو انسانی عقل میں نہیں آ سکتی تھیں، لیکن صحابہ کرام سے کسی ایک بات پہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ثابت نہیں ہے۔ سنو، مان لیا، تسلیم کر لیا۔ ایک چھوٹی سی مثال، اب انسان اب وہ کہے کہ جہاں ہماری عقل میں نہیں آ رہی، معجزات ہیں، انبیاء کے معجزات، سید نے انکار کیا اور بابا کے دوہر انکار کیا، انکار کر کے وہ اللہ کے ہاں پہنچا اور انشاءاللہ جو اس کا حال ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہیں کہ عقل میں نہیں آتی تو انکار کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھال مبارک میں اپنا ہاتھ رکھا اور اللہ نے ان انگلیوں سے، اللہ کے نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے، صحابہ کو پلائے، صحابہ نے پانی پیا، سب کچھ پیا۔ آج ہم سوال کرتے ہیں ان پڑھے لکھے لوگوں سے کہ جس سائنس کے بل بوتے پہ، جس علم کے بل بوتے پہ، جس تعلیم کے بل بوتے پہ تم قرآن و سنت کے نصوص کے مقابلے میں اپنی عقل کو لے کے آتے ہو، اپنے علم کو لے کے آتے ہو، اس علم کو الٹا لٹکا کے ثابت کرتے ہو، اسے کہے کہ انگلیوں سے پانی نکال کے دکھا دے، مان لے، نہیں نکال سکتے۔ لیکن ہم مانتے، کیوں مانتے؟ اس لیے کہ صحابہ نے دیکھا، اللہ کے نبی کے ساتھ ہاتھ سے یہ معجزہ ظاہر ہوا، اللہ نے کیا، صحابہ نے دیکھا، ہم تک پہنچا، صحیح سند کے ساتھ پہنچا، ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے۔ ہماری عقل میں نہ آئے تو کیا ہوا؟ رد کر دیں گے؟ نہیں،
ایمان بالغیب ہے پھر کیا چیز کا نام؟ وہی چیز کا نام تو ہے قال اللہ قال الرسول، سنو، کانوں میں پڑھا، دل نے تسلیم کر لیا، بس ختم۔ سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو ایمان لانا تو فرض ہے نا۔ یہ بنیادی فکر، اس کو سمجھنا ہے۔ علماء آپ کے سامنے موجود ہیں، انشاءاللہ آپ دین کے فکر و فہم کو آپ ان سے سمجھیں گے، سیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو اپنے اور اپنے ماتحت افراد کے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔